السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو آخر تک لازمی دیکھیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں کمنٹس کریں، لنک شیئر کر دیں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے نورانی قاعدہ نادرہ ٹیچنگ کورس کے حوالے سے حروف مرکبات کا، آج سبق نمبر 18 ہے۔ ہماری بات چیت گزشتہ سبق میں ہوئی تھی کاف کے حوالے سے، کش والے کاف کے حوالے سے۔ تو کش والے کاف کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ جڑتا ہے تو اس کی مختلف شکلیں ہو جاتی ہیں۔ مثلا یہ کش والا کاف ہے، ہم اس کو با کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ دیکھ لیں ایک شکل ہو گئی کاف کی، یہی شکل درمیان میں بھی آتی ہے، با کاف تا، یہ ایک شکل ہو گئی، شروع اور درمیان دونوں میں آتی ہے۔ دوسری شکل ہو گئی کاف کی یہ والی، اس طرح کر کے یہ الف کے ساتھ، لام کے ساتھ، کاف کے ساتھ اور کاف کی حمزہ کے ساتھ کا اسن، یہ ان کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ بھی شروع میں بھی آتی ہے اور درمیان میں بھی آ جاتی ہے، مثلا کہیں بھی قرآن مجید میں۔ اور ایک شکل یہ ہو گئی، دوسری یہ ہو گئی، دو ہو گئی۔ تیسری شکل ہم با کے ساتھ جوڑتے ہیں، کاف شروع میں یوں بھی آتا ہے، قرآن مجید میں یوں بھی آتا ہے، کاف ہا یا صاد الف لام را کتاب احکمت، یہ کلمت اللہ کے الفاظ میں آپ مختلف کمپنیوں کے قرآن مجید اٹھائیں تو آپ کو نظر آئے گا۔ ایک شکل ہو گئی شروع درمیان میں، دوسری شکل ہو گئی، تیسری شکل شروع میں، اور یہی شکل درمیان میں بھی آتی ہے۔ مثلا آپ لکھتے ہیں تا کاف سا، یہ چار شکلیں ہو گئی۔ ان چار شکلوں کا تعارف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کروایا ہے، لیکن حروف مرکب 6 لائے ہیں۔ مثلا کاف با کے ساتھ ایک دفعہ کاف کو یوں دکھایا ہے، دوسری دفعہ یوں دکھانا تھا۔ الف کے ساتھ ایک دفعہ یوں دکھایا ہے اور ایک دفعہ یوں دکھایا ہے۔ با کاف تا میں ایک مرتبہ کاف یوں دکھایا ہے اور دوسری مرتبہ کاف یہ والا دکھایا ہے۔ یہ اصل ترتیب تھی۔ موجودہ نورانی قاعدوں میں اس کے اندر کافی غلطیاں ہیں، یہ کاف ہر جگہ واضح نہیں ہو رہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ چیزیں غور کرنے سے، دھیان کرنے سے سمجھ آتی ہیں، شوق سے سمجھ آتی ہیں، اور ان چیزوں کو سمجھے بغیر بندہ قاعدے نادر شعبے میں ماہر نہیں ہو سکتا۔ آگے چلتے ہیں، ہم اس کاف کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ والا کاف، یہ کاف ہے اور یہ لام ہے، دونوں کی شکل جدا جدا ہے، اس لیے کاف کے اندر یہ جو شوشہ آتا ہے یہ حمزہ نما، یہ شوشہ بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، یہ کاف کی وہ شکل ہے جو میں نے ابھی دکھائی تھی آپ کو کہ کاف یوں لکھا جاتا ہے، یہ اس کو چھوٹا کر کے لکھا گیا ہے۔ یہ کاف اصول کے لحاظ سے پہلی تختی میں نہیں، یہ جب مثلا میں نے لام میم لکھا ہے تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ لام بھی یوں ہی آتا ہے، کاف بھی یوں آتا ہے، تو کاف کے لیے پھر جو ہے اس کے اوپر مرکز ڈال دیتے ہیں تاکہ کاف اور لام میں فرق ہو جائے۔ تو اصول کے لحاظ سے یہ جو ہے جب مرکب ہو تو پھر آتا ہے، اور پھر جب مرکب ہو تو یہ جو مرکز ہوتا ہے کاف کی گود میں ہوتا ہے، کبھی بھی یہاں نہیں آتا۔ موجودہ بہت سارے قاعدوں کے اندر اس کو یہاں لایا گیا ہے، جس طرح آپ اس قاعدے میں دیکھ سکتے ہیں، نورانی قاعدہ ہے، دیکھیں اوپر لایا گیا ہے، اوپر لایا گیا ہے۔ یہ مرکز آپ پورے قرآن مجید میں آپ ڈھونڈیں، آپ کو کہیں بھی یہ مرکز کی جو جگہ ہے کاف کی گود، اس سے اوپر یہ ہٹا ہوا جگہ چھوڑے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ آگے چلتے ہیں، ہم اس کاف کو جوڑتے ہیں۔ پہلے والے کاف کو تو ہم نے جوڑ کے دیکھا، اب اس کاف کو جوڑتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ کاف جس طرح ہم نے اس کاف کو جوڑا تو اس کاف کو حرف کے شروع میں لایا، حرف کے درمیان میں لایا، لیکن حرف کے آخر میں نہیں لایا، اس لیے کہ یہ والا کاف عربی کے اندر آخر میں نہیں آتا۔ پورے قرآن میں، پوری عربی کے اندر آپ کو اس طرح کش والا کاف کسی حرف کے آخر میں نظر نہیں آئے گا۔ مثلا اردو میں آتا ہے ایک، ٹھیک، آخر میں نظر آتا ہے، لیکن عربی میں آخر میں یہ والا کاف نہیں آتا، یہ والا آتا ہے۔ اب یہ والا جو کاف ہے ہم اس کو جوڑتے ہیں، مثلا یہ کاف ہے تو یہ حرف کے شروع میں نہیں آتا، دیکھیں ہم نے اس کے شروع میں
با جوڑی تو یہ بن گیا با کاف، تا کاف، سا کاف، جیم کاف بھی اسی طرح آتے ہیں. ہم جوڑتے ہیں دال کاف. تو آپ دیکھیں یہ آخر میں آیا ہے، یہ بھی آخر میں ہے. یہ ہے با کے ساتھ جڑا ہوا اور یہ ہے دال سے الگ. اس کو کہتے ہیں کاف متصلہ اور اس کو کہتے ہیں کاف منفصلہ. یہ والا جو کاف ہے یہ ہمیشہ آخر میں آتا ہے، حرف کے شروع میں نہیں آتا، اور آخر میں جب آ جائے تو جڑ کے بھی آتا ہے، الگ بھی آتا ہے. آپ قرآن میں، عربی میں، نماز میں، کلموں میں اس چیز کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں. تو نورانی قاعدے میں اس طرح کی دو مثالیں تھی اس کاف کی کہ جہاں جڑا ہوا بھی دکھایا گیا تھا اور جو ہے وہ الگ بھی کر کے دکھایا گیا تھا. اب موجودہ قاعدوں میں اغلاط ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ایک مثلاً کاف با کے شروع میں یہ کاف لایا گیا ہے. اول تو شروع میں یہ کاف آتا ہی نہیں، ایک غلطی. دوسری غلطی یہ ہے کہ مرکز کو یہاں سے اٹھا کے سر پہ لایا گیا ہے، تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے. جب یہ مرکز اوپر آئے گا تو پھر یہ کش کی شکل میں بدلتا ہے جی. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ غلطی ہے. آگے چلتے ہیں ہم محترم سامعین. یہ جو دونوں قسم کے کاف ہیں ان میں اگر آپ غور کریں تو جب کاف اس طرح لکھا جائے، اس پہ شوشہ نہ ہو، تو اس کو کاف محقق کہتے ہیں. کاف محقق اصول کے لحاظ سے تختی نمبر 1 میں بغیر مرکز کے ہونا چاہیے. اور جب کاف یوں لکھا جائے کہ جس کے اندر مرکز ڈالا جائے، یا یوں جس کے اوپر کش ڈالی جائے، اس کو عربی کے اندر کاف زنادیہ کہتے ہیں. زنادیہ کا مطلب ہوتا ہے دمدار، اور اس کو کاف مشکولہ بھی کہتے ہیں. مشکولہ شکل سے ہے. شکل عربی میں کہتے ہیں کسی حرف کی پہچان کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی رمز دینا. جس طرح شکل نام ہے نقطے کا، تو با کا ایک نقطہ ہوتا ہے، تو کاف کا نقطہ یعنی کاف کی شکل، کاف کی پہچان اور علامت جو ہے وہ یہ کاف صغیرہ چھوٹا کاف ہے، شوشہ سا، اور ادھر یہ ہے جس کو کاف مشکولہ کہتے ہیں. اور یہ جو کاف ہوتا ہے یہ جو یوں کر کے لکھا جائے، یہ بھی دو طریقے سے لکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں اوپر والا حصہ چھوٹا اور نیچے والا بڑا، یہ، اور اوپر والا بڑا نیچے والا چھوٹا، یہ اس طرح دونوں طریقوں سے قرآن میں استعمال ہوا ہے. اس کو کاف مبسوط کہتے ہیں. مبسوط بسط سے ہے، بسط کا معنی ہوتا ہے پھیلا ہوا جی. بسط فی العلم والجسم، جسم میں اور ان چیزوں کے اندر خوب پھیلا ہوا. تو کاف محقق، کاف زنادیہ دمدار، کاف مشکولہ اور کاف مبسوط، یہ چیزیں ہیں. اب محترم ایک بڑے نقطے کی بات عرض کرنے لگا ہوں جو اساتذہ کے لیے بڑی قیمتی ہے. آپ دیکھیں پہلے یہ کاف ہے اور پھر یہ کاف ہے، لیکن نورانی قاعدے میں آپ دیکھیں تو اس کاف کی مشق پہلے لکھی گئی ہے، اس کاف کی بعد میں لکھی گئی ہے. اصول کے لحاظ سے یہ کاف پہلے تھا تو اس کے الفاظ پہلے ہوتے ہیں، اور اس کے مرکب الفاظ جن میں یہ جوڑ کے دکھا یہ بعد میں ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے، جو چیز بعد میں تھی اس کو پہلے کیا گیا ہے، جو پہلے تھی اس میں بعد میں کیا گیا ہے. آخر اس میں کوئی راز، کوئی نقطہ، کوئی باریکی مصنف سمجھانا چاہتے تھے. اگر کوئی نقطہ نہ ہوتا، کوئی باریکی نہ ہوتی، کوئی چیز سمجھانا مقصود نہ ہوتا تو ترتیب سے ذکر کرتے. ترتیب کے خلاف ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی سمجھانا چاہتے ہیں. وہ کیا سمجھانا تھا؟ وہ سمجھانا یہ تھا کہ یہ والا کاف عربی میں شروع اور درمیان میں آتا ہے، یہ والا، اور یہ شروع درمیان میں نہیں آتا، یہ صرف آخر میں آتا ہے. یہ آخر کے لیے حرف کے آخر میں، اور یہ حرف کے شروع اور درمیان کے لیے. جو شروع آتا تھا مصنف نے اس کو پہلے رکھا، اور جو آخر میں آتا تھا مصنف نے اس کو بعد میں رکھا. دیکھیں کتنی باریکی سے مصنف نے اس چیز کو لیا. آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جب ہم دونوں کاف پہ پہنچے تو سبق کتنا دیں؟ اول تو جب کاف پہ پہنچے تو بچے کو یہ بتائیں، اس طرح لکھا ہوا قاعدوں کے اندر یہ کیا ہے، بچہ کہے کاف، تو پھر اس سے کہیں کہ اس طرح کی جب شکل آ جائے اور بجائے یہاں کے یہی چیز یہاں سے ختم ہو کے اوپر آ جائے اس طرح، تو یہ بھی کاف ہوتا ہے. یہ کاف کی نشانیاں، یہ بات سمجھا دیں. اس کو کہتے ہیں مرکز والا کاف. جس طرح نقطہ ہوتا ہے، نقطے کی جگہ اس شوشے کا نام ہے مرکز، مرکز والا کاف. اور اس کو کہتے ہیں کش، کش والا کاف جی. یہ ہو گیا. اب یہاں جب یہ چیزیں ہو گئی، دو کاف ہیں، تو دونوں کاف میں سے ایک کاف کا سبق ایک دن دے دیں. کاف اور اس کی مشق کے الفاظ جن میں کاف کو دکھایا گیا ہے کہ کتنی شکلیں آتی ہیں، لیکن درست کر کے دکھائیں، قاعدوں کی غلطیوں کو واضح کریں. اور دوسرے دن دوسرے کاف کا سبق دے دیں، یا دونوں دن جو ہے وہ کاف کا سبق دے دیں، کاف اور اس کی مشق. اب ہمارے ساتھی
کیا کرتے ہیں کہ وہ پیچھے سے اس چیز کو لام کو جو ہے نا کرتے ہوئے لام کے سبق کے اندر وہ پڑھاتے ہوئے کاف کاف کو بھی پچھلے کے ساتھ پڑھا دیتے ہیں، یہ دو جو حرف ہیں جی ان دو کو پچھلے کے ساتھ پڑھا دیتے ہیں، حالانکہ الف کا یہاں سے لے کے یہاں تک الف کا تعلق ہے، آگے لام کے ساتھ الف کا کوئی تعلق نہیں، الف لام پھر یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، پھر لام کا اگلے کاف کے ساتھ کوئی تعلق۔ اب یہ جو دو کاف ہے ان کاف کا تعلق اگلے کے ساتھ ہے، پچھلے سبق کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ پھر جب کاف پڑھائیں تو تا کاف سا پہ جا کے رک جائیں، پھر تا کاف سا کے ساتھ با تا سا نون یا کا کوئی تعلق نہیں ہے، با تا سا نون یا سے تو ایک نیا سیکشن، نیا پوائنٹ، نئی بات شروع ہو رہی ہے، لہٰذا اگلی پچھلی بات کو اکٹھا نہ کریں۔ خیر مختصر کرتے ہیں، یہاں پہ بنیادی طور پہ ایک چیز جو ہے نا وہ سمجھ لیجیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مصنف قاری العلوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حروف کی شکلوں کو واضح کرتے ہیں تو حرف شروع میں آئے، آخر میں آئے، درمیان میں آئے، تینوں شکلوں کو واضح کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جب ہم مثلاً یہ حرف شروع میں، درمیان میں، آخر میں آئے تو ہم کاف کے ان تینوں چیزوں کو قاعدے کے اندر اس طرح واضح کریں کہ استاد کو بھی پتہ چلے۔ مثلاً ہم نے کاف کو با کے ساتھ جوڑا ایک طریقے سے، اسی طرح ان ہی حروف کے ساتھ جو اس طرح ہے ان کے ساتھ کاف یوں بھی جڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو یہ ہو گیا۔ پھر ہم نے اس کاف کو الف کے ساتھ جوڑا، پھر ہم نے اس کاف کو یوں کر کے الف کے ساتھ جوڑا، یہ ہو گیا۔ اب ان کے اندر کاف آیا ہے شروع میں تو ہم نے اس کو کر کے اس کے ساتھ کر دیا۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا درمیان میں، تو ہم اس کے نیچے لے آتے ہیں درمیان میں کاف، یہ درمیان میں آ گیا، اور درمیان میں یوں بھی آتا ہے، یوں تا کاف سا، یہ درمیان میں آ گیا۔ اب اس کاف کی مشق میں آخر والا جو باکس ہے وہ بالکل خالی ہے۔ اب خالی رہنے سے استاد اور شاگرد کو پتہ چل گیا کہ یہ کاف آخر میں نہیں آتا۔ اسی طرح جب ہم یہ کاف لیں گے تو اس میں اول، درمیان، آخر، اس میں ہم اس کو بھی خالی چھوڑیں گے، اس کو بھی خالی چھوڑیں گے جی، اول میں بھی کچھ نہیں، درمیان بھی کچھ، آخر میں آ کے ہم پھر اس کی دو مثالیں کر دیں گے، با کاف اور ہم کر دیتے غین را کاف۔ اب دیکھیں یہ خالی رہنا، یہ انداز حروف کی جگہ کو واضح کرتا ہے، حروف کے اول، درمیان کو، آخر کو واضح کرتا ہے، کہاں آتا ہے کہاں نہیں آتا، اس چیز کو جو ہے نا خوب واضح کرتا ہے۔ تو یہاں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے، باقی تمام قاعدے میں مثلا آگے با تا سا نون یا ہے، با تا سا نون یا، 5 اکٹھے ہیں، لیکن شروع میں الف الگ ہے، پھر لام الگ ہے، پھر کاف کا مسئلہ الگ ہے جی، یہ لکھے اس کی مشق لکھی ہے، یہ لکھے اس کی مشق لکھی ہے، یہ لکھے اس کی مشق لکھی ہے، پھر یہ کر کے اس کی مشق کی ہے۔ تو یہ بچوں کی آسانی کے لیے بنیادی طور پہ نورانی قاعدے میں الف لام اور دونوں قسم کے کاف اکٹھے ہیں۔ بچے کے لیے سبق نیا تھا، ترتیب نئی تھی، اور الف اور لام اور کاف میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت فرق بھی تھا، اس فرق کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، نئی ترتیب کو بھی سامنے رکھتے ہوئے بچے کی آسانی کے لیے انہوں نے اس طرح کیا۔ لیکن اس میں پہلے یہ 3 حروف اکٹھے ہونے چاہیے قاعدوں میں، اکٹھے ہونے کے بعد پھر جب الف کو جوڑے تو الف کو لکھیں، الف کے مرکب لکھیں، پھر لام اور لام کے مرکب، اس طرح کہ اول، درمیان، آخر کے حروف واضح ہوں۔ اول جہاں الف شروع میں آتا ہے نہیں آتا، یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، یہاں چاروں حروف آ جائے۔ لام کی مرتبہ بھی، لام شروع میں بھی آتا ہے، درمیان میں بھی آتا ہے، آخر کی شکل پوری آتی ہے تو مصنف نے نہیں ذکر کی یہ خالی ہو۔ اسی طرح کاف کش والا شروع میں بھی آتا ہے، آخر میں بھی آتا ہے، شروع میں 2 شکلیں ہیں، درمیان میں بھی 2 شکلیں ہیں جی، آخر میں یہ والا کاف نہیں آتا تو خالی ہو۔ یہ والا جو کاف ہے مرکز والا، یہ شروع میں نہیں آتا، شروع میں نہیں آتا، آخر میں آتا ہے، جڑ کے آتا ہے اور دونوں آتا ہے، اس خانے میں حرف لکھ لیے جائے۔ یوں واضح کر کے بچے کو سبق سکھایا جائے تو انشاءاللہ بچہ آسانی سے سیکھ لے گا۔ اس سے آگے مزید با تا سا نون یا کے حوالے سے کیا بات ہے وہ اگلی ویڈیوز میں جانتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔